بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے۔ آج ہم سورۃ النساء کا آسان الفاظ کے اندر ترجمہ پڑھنے لگے ہیں۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے اور اس کی 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو، اتقوا، ڈرو تم، ربکم، اپنے رب سے، اے لوگو ڈرو تم اپنے رب سے، الذی، وہ رب جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے، من نفس واحدۃ، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، اس رب سے تم ڈرو۔ وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس رب نے اسی نفس واحدہ سے زوجہا، تمہارا جوڑا۔ وخلق، اور پیدا کیا اس رب نے منہا، اسی نفس واحدہ سے، اسی ایک جان سے، زوجہا، اس کے جوڑے کو۔ وبث منہما، اور پھیلا دیا اس رب نے، منہما، ان دونوں سے، اس زوجین سے، رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پھیلا دیں۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو تم اللہ سے، الذی، وہ ذات جس سے تساءلون بہ، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس ذات کے متعلق۔ والارحام، ارحام ویسے رحم کی جمع ہے، رحم کہتے ہیں جس کے اندر بچہ 9 مہینے رہتا ہے۔ عورت کے پیٹ کے اندر رحم ہوتا ہے، بچہ دانی ہوتی ہے جس کے اندر بچہ رہتا ہے، اسی کی یہ جمع ہے، لیکن یہاں استعارہ استعمال کیا گیا ہے تو رحم سے، ارحام سے مراد قریبی رشتہ دار لے گئے۔ ویسے رحم کی جمع کیا ہے؟ ارحام ہے، اور رحم کسے کہتے ہیں؟ جہاں بچہ رہتا ہے 9 مہینے، لیکن یہاں استعارہ کے طور پر، وہ آپ استعارہ آگے پڑھیں گے بلاغت کے اندر، استعارہ کے طور پر اسے کیا کیا گیا ہے؟ قریبی رشتہ دار مراد لیے گئے۔ تو رب فرماتا ہے واتقوا اللہ الذی، ڈرو تم اللہ سے، الذی، وہ جس نے یا وہ جس سے تساءلون بہ، ایک دوسرے سے باہم سوال کرتے ہو، یعنی ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہ، اسی اللہ کے ساتھ، والارحام، اور رشتہ داروں کا بھی لحاظ رکھو، قریبی رشتہ داروں کا بھی تم لحاظ رکھو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، کان ہے، علیکم، تم پر، رقیباً، نگہبان، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، بے شک اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، تمہیں دیکھنے والا ہے۔ یہاں تک آگے ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دو تم یتیموں کو ان کے مال، یتیموں کو ان کے مال دے دیا کرو، ان کے مال یتیموں کو دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبدیل کرو تم خبیث کو پاک کے ساتھ، یعنی کہ پلید کو پاک کے ساتھ، گندے کو ستھرے کے ساتھ تم نہ بدلو۔ یہ نہ کرو کہ تم صاف ستھرا مال دے کے اس کے بدلے میں گندہ خراب مال خرید لو، ایسا نہ کرو تم۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، اور نہ تبدیل کرو تم، الخبیث، یعنی کہ گھٹیا مال کو، بالطیب، ستھرے مال کے بدلے میں، ستھرا مال دے دو اور گھٹیا مال خرید لو، کن کے پیسوں سے؟ یتیموں کے پیسوں سے۔ ایسا نہ کرو، ایک تو تم یتیموں کو ان کا پیسہ دو، اگر یتیموں کا مال، ان کا پیسہ، ان کی دولت تمہارے پاس ہے تو جیسے وہ بلوغت کو پہنچے، بالغ ہو جائیں، تو ان کا مال ان کو دے دو، اور ان کے مال کو صاف ستھرے مال کے ساتھ بدل نہ دو، یعنی صاف ستھرا مال تم دے دو اور گھٹیا مال خرید لو، ایسا نہ کرو۔ اگر تمہارا پیسہ ہو، انسان کے پاس اپنا پیسہ ہوتا ہے نا، تو چاہتا ہے کہ اس پیسے کے بدلے میں زیادہ سے زیادہ کمائے اور صاف ستھرا مال کمائے، ایسے ہوتا ہے نا، پیسہ دے کے صاف ستھری چیز خریدے۔ جب کسی اور کا پیسہ ہاتھ میں ہو اور آپ کے پاس اختیار بھی ہو تو انسان ایسے ہی کرتا ہے کہ بھئی آتا ہے تو آنے دے، کاٹ کباڑ بھی آتا ہے تو آ جائے، کون سے میرے پیسے لگ رہے ہیں، تو ایسا نہ کرو۔
صاف ستھرا مال دے کر اور گھٹیا مال نہ خریدو، نہ بدلو اس سے، ایسا بھی نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان یتیموں کے مالوں کو نہ کھاؤ، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، اپنے مال کے ساتھ یتیموں کا مال ملا کر بھی نہ کھاؤ، یہ ڈنڈیاں نہ مارو، یتیموں کا مال علیحدہ سے رکھو اور اپنا مال جو ہے تمہارے پاس اس سے کھاؤ۔ ہاں تم ایسے کرتے ہو کہ یتیموں کا مال اور اپنا مال تم نے مکس کر دیا، ملا دیا، اب تم کیا کر رہے ہو، اس کو اکٹھے ہی کھانے لگ گئے ہو، تو ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ تم أَمْوَالَهُمْ، ان یتیموں کے مالوں کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا، إِنَّهُ، بے شک وہ سے مراد کیا ہے، مرجع کیا ہے اس کا، وہ جو یتیموں کا مال کھانا ہے، وہ کا مرجع کیا ہے، وہ یتیموں کا مال کھانا ہے۔ إِنَّهُ، بے شک وہ یتیموں کا مال کھانا، کان حوباً کبیرا، کانا ہے حوباً گناہ، کبیرہ بڑا، بے شک وہ یتیموں کا مال کھانا بڑا گناہ ہے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ بے شک یتیموں کا مال کھانا بڑا گناہ ہے۔ یتیموں کا مال آج کتنا کھایا جا رہا ہے، یتیموں کا حق کتنا کھایا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ بیچارے یتیم ہو گئے کہ ان کے ماں باپ چل بسے، دوسرے نمبر پہ ان کا جو مال ہوتا ہے، مال و دولت، جائیداد ہوتی ہے، تو اس مال کو یا اس کے چچا کھا جاتے ہیں یا اس کے کزنز وغیرہ، سارے اس پر کیا ہو جاتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں اور ان کے مال کو کھا جاتے ہیں۔ رب یہی فرما رہا ہے، ایک تو ان کے مال ان کو دے دو۔ یتیموں کا مال کب ان کو دینا چاہیے، جب وہ بالغ ہو جائے، جیسے یتیم بالغ ہو نا اسے اس کا مال دے دینا چاہیے۔ بالغ ہونے سے پہلے کیوں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے وہ کم عقل ہوتا ہے، وہ عاقل نہیں ہوتا، اور جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ عاقل بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے وہ عقل مند ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو اس کا مال اس کو دے دو، پھر اب اس کی مرضی ہے جہاں چاہے خرچ کرے۔ یہ نہ کرو کہ تم ان کے مال ہی نہ دو، ان کو ہڑپ کر جاؤ، کھا جاؤ، ایسا نہ کرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کو دو۔ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھایا، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، صاف ستھرا مال دے کے کاٹ کباڑ خرید لو ان کے پیسوں سے، ایسا بھی نہ کرو۔ ان کے پیسے ہیں، ان کی مال و دولت ہے، ان کی جائیداد ہے، تو اس کو صحیح جگہ پر ہی استعمال کرو۔ یہ دو باتیں ہوں گی۔ تیسرے نمبر پر رب منع فرما رہا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ان کے مال جو ہیں اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے پھر اس کو بھی نہ کھاؤ۔ اپنے مالوں کے ساتھ ملا لو اور پھر ان کو کہو کہ ہم تو اپنا مال کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے مال علیحدہ رکھو، وہ تمہارے پاس امانت ہے۔ ہاں جتنا ان کا خرچ ہوتا ہے وہ آپ خرچ کر سکتے ہو، اس میں سے کاٹ بھی سکتے ہو۔ کیا مطلب، وہ جتنا پہن رہا ہے کپڑے، اس کپڑے پہننے کے جو پیسے لگے ہیں تو آپ اس کے مال سے کاٹ سکتے ہو۔ وہ جو کھا پی رہا ہے، پہلے تو نہیں لینا چاہیے اب یار وہ کتنا کھا جائے گا، بچہ ہے، اگر آپ کاٹ بھی رہے ہیں تو اتنا ہی کاٹیں جتنا آپ کا خرچ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنا مال اور یتیم کا مال مکس کر دیں اور مکس کرنے کے بعد پھر اپنے مالوں کے ساتھ ہی ان کے مال کو ہڑپ کر جائیں، ایسا بالکل نہ کریں۔ یہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ انہو کان حوبا کبیرہ، بے شک ان کا مال کھانا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خوف کھایا تم نے، خفتم کون سا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر، بحث کون سی ہے، ماضی معروف، اچھا باب کون سا ہے، یہاں پتہ چلے گا، باب کون سا ہے یہ آپ پتہ ہے، ثلاثی مجرد کی کس وزن پر ہے اور ہفت اقسام میں سے کون سا باب ہے۔ چلیں آپ کو میں آسان کر دیتا ہوں، اصل میں تھا خوفتم، اب آپ مجھے بتا دیں اصل میں کیا تھا، خفتم کیا تھا، خوفتم، پھر اس کی تعلیل ہوئی، پھر اس پر قانون لگا، پھر اس کو کسرہ دے دی، وہ الگ چیپٹر ہے، چلو آپ نے وہاں تک نہیں پڑھا، چلے اتنا بتا دیں، خوفتم اب بتا دیں، صیغہ بھی آپ نے بتا دیا، بحث بھی بتا دی، اب مجھے باب بتا دیں اور کس وزن پر ہے وہ بھی بتا دیں۔ ہفت اقسام میں سے کیا ہے یہ بھی بتائیں، شاباش جلدی کریں۔ خوفتم، ہفت اقسام میں سے تو چلو بتا دیں، خوف آ رہا ہے، اجوف، اجوف کی دو قسم ہوتے ہیں، اجوف بابی، اجوف بابی ہے،
تو ثلاثی مجرد کا وزن ہے سمع یسمع، سمعتم، فعلتم وزن بنے گا فعلتم، فعلتم یعنی سمعتم، سمع یسمع باب ہے جی، اور اجوف واوی کا باب ہے، ٹھیک ہے، وزن کس پر آ رہا ہے؟ سمع یسمع کے وزن پر، اور باب کون سا ہے؟ اجوف واوی کا ہے، بحث کون سی ہے؟ ماضی کی ہے، صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ۔ اور اگر خوف کھایا تم نے، اور اگر خوف کھایا تم نے، اللہ تقسطوا فی الیتامی، یہ کہ نا انصاف کر سکو گے تم فی الیتامی، یتیموں کے بارے میں، ٹھیک ہے، ان لا ہے، اصل میں کیا ہے؟ ان لا، اس لیے تقسطون اصل میں تھا، کیا تھا؟ تقسطون، ان کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا، تو کیا ہو گیا؟ اللہ تقسطوا، یہ کہ نا انصاف کر سکو گے تم، تقسطوا کا کیا مطلب ہے؟ نا انصاف کر سکو ٹھیک گے ہے، اللہ تقسطوا، یہ کہ نا انصاف کر سکو گے تم فی الیتامی، یتیموں کے متعلق، یتیموں کے بارے میں، اور اگر خوف کھایا تم نے، یہ کہ نا انصاف کر سکو گے تم یتیموں کے بارے میں، فانکحوا ما طاب لکم، پس نکاح کرو تم، ما طاب لکم، وہ جو تمہاری طبیعت کو اچھا لگتا ہے، تمہاری طبیعت کو جو موافق ہو ان سے نکاح کر لو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو نکاح، وثلاثا، تین تین نکاح، ورباع، چار چار نکاح۔ اب نکاح کی بات آئی ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، بیٹا یہ نکاح کی بات جب آئے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے جب بندہ کنوارا ہو، ہاں اس بات کو بھی سمجھ لیں۔ فانکحوا، پس نکاح کرو تم، ما طاب لکم، وہ جو تمہاری طبیعت کو بھا جائے، اچھا لگے، من النساء، عورتوں سے نکاح کرو، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو سے بھی نکاح کر سکتے ہو، وثلاثا، تین سے بھی کر سکتے ہو، ورباع، چار سے بھی کر سکتے ہو۔ اسلام کے اندر چار نکاح بیک وقت جائز ہیں، ایک مرد چار نکاح کر سکتا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، آگے بھی سن لو، چار نکاح تو کرنے ہیں لیکن ان کے اندر انصاف بھی کرنا ہے، چاروں کے اندر، ہاں، وقت کے لحاظ سے بھی، مال و دولت دینے کے لحاظ سے بھی، جائیداد دینے کے لحاظ سے بھی، کھانے پینے کے لحاظ سے بھی، اور یہ بھی سمجھ لو دلی محبت کے لحاظ سے بھی۔ ہاں جی، کر سکتا ہے کوئی ایسا بندہ کہ ایک عورت سے جتنی محبت کرتا ہے ایک بیوی سے، اتنی ہی دوسری بیوی سے دلی طور پر محبت کرے، دلی طور پر بھی محبت ہے، یہ بہت باریکی کی بات ہے اور بہت میں نے آگے والی کتابوں میں پڑھا تھا۔ ویسے تو اتنا ہی ہے کہ بھئی جتنا آپ اس کو دے رہے ہو کھانے پینے کے لحاظ سے، رہائش کے لحاظ سے اور پہننے کے لحاظ سے، اتنا ہی دوسری بیوی کو دو، جتنا اسے خرچ دے رہے ہو اتنا اسے دو، جتنا اسے وقت دے رہے ہو اتنا اسے دو، تو انصاف ہو رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ دلوں میں بھی فرق نہ ہو، دلی طور پر بھی آپ جتنی ایک سے محبت کرتے ہیں دوسری سے بھی اتنی محبت۔ سر ایسے پاسبل ہے چاروں کو ایک ہی جیسی دلی محبت ملے؟ پاسبل تو نہیں ہے، پھر تو چار نکاح والا وعدہ بھی نہ پورا ہوگا۔ تو یہی تو بات ہے۔ پھر یہ میں نے ایک ہی جگہ پہ پڑھا تھا میں نے ویسے یہ والی بات کہ دلی طور پر بھی تم محبت اگر دو شادیاں کی ہیں تو دونوں کو ہی برابر دو، ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سارے قواعد سے مستثنا ہیں، ان کے لیے شریعت کے اندر، کیونکہ وہ شریعت کو خود نافذ فرمانے والے ہیں، اللہ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے، وہ جتنی شادیاں کریں بیک وقت جتنی کر سکتے ہیں کریں، اور ان کی مرضی ہے کہ جتنا وقت جس اپنی بیوی کے پاس زیادہ گزاریں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، باقی ہر امتی کے لیے یہ فرمان لازم ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر خوف کھایا تم نے، اللہ تعدلوا، یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم، ہاں دو کا تو تمہارا ارادہ ہے، دو شادیاں میں نے کرنی ہیں، لیکن تم اس بات کا خوف کرتے ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے ان کے درمیان، اللہ تعدلوا، یہ کہ نہ انصاف کر سکو گے تم۔ پیچھے آپ نے تقسطوا پڑھا تو اس کا مطلب بھی کیا تھا؟ نہ انصاف کر سکو گے، جی، اس کا تعدلوا کا مطلب بھی کیا ہے؟ نہ انصاف کر سکو گے تم، فواحدۃ، پھر ایک ہی عورت ہے، پھر ایک سے ہی شادی کرو۔ اگر تم خوف کھاتے ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو بس اب ایک سے ہی شادی کرو، فواحدۃ، بس ایک عورت سے شادی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو تمہارے دائیں ہاتھ جس کے مالک ہوئے، مطلب کیا ہے؟ تمہاری لونڈیاں۔ او ما ملکت ایمانکم سے کیا مراد ہے؟ تمہاری لونڈیاں، ہاں، جو مال غنیمت میں تمہارے پاس آئیں، جب تم جہاد کرنے گئے، جنگ کرنے گئے اللہ کے راستے میں،
پھر وہاں تم جنگ جیت گئے، جنگ جیتنے کے بعد تمہارے حصے میں کچھ عورتیں لونڈیاں آئیں، وہ تمہارے لیے حلال ہوتی ہیں۔ سر جنگ میں لونڈیاں کیسے؟ ہاں وہاں کفار کی جو عورتیں آتی ہیں وہ ہماری لونڈیاں بن جاتی ہیں، اور مسلمانوں کی وہ کیا بن جاتی ہیں؟ لونڈیاں، اور جو ان کے مرد ہمارے پاس قید ہو کے آتے ہیں وہ ہمارے غلام بن جاتے ہیں۔ سر لونڈیاں وہ تو پھر کافر ہوئی نا ابھی تک؟ وہ کافر ہیں لیکن تمہارے لیے حلال ہیں۔ وہ مسلمان ہونا اور ان کا کافر عیسائی یہودی ہونا وہ الگ چیپٹر ہے۔ لیکن سر مسلمان کا نکاح کافر سے تو نہیں ہو سکتا؟ نکاح نہیں ہوتا نا، بغیر نکاح کے تمہارے لیے حلال ہے نا لونڈیاں۔ جی جہاد کرو اور پھر جہاد کے فائدے بھی دیکھو۔ ایک تو تمہارے پاس مال غنیمت آئے گا، ہاں مال تمہارے پاس اچھا آئے گا، کھانے پینے کے لحاظ سے، پہننے کے لحاظ سے، اور مال و دولت کے لحاظ سے تمہارے پاس پیسہ بھی آ جائے گا۔ پھر تمہارے پاس غلام بھی آئیں گے، حکم دو ان کو، اور پھر تمہارے پاس لونڈیاں بھی آئیں گی، ان سے کام بھی کرواؤ اور ان سے تم صحبت بھی کر سکتے ہو، ہم بستری بھی کر سکتے ہو بالکل بغیر نکاح کے۔ یہی تو اسلام کا درہ امتیاز ہے۔ اسلام عزت دیتا ہے۔ ہر مذہب جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان کو مٹا دینے والے کا نام تو اسلام ہے، لیکن آج مسلمان اس چیز سے ہٹ چکے ہیں، وہ علیحدہ چیپٹر ہے۔ لیکن اگر تم انصاف نہ کر سکو، تم خوف کھاؤ کہ تم انصاف نہیں کرو گے، فواحدۃ، پھر ایک عورت سے ہی شادی کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ ادنا ہے، یہ زیادہ قریب ہے یہ کہ نہ انصاف کر سکو تم، یا نہ تم جو ہے تم تعولو کا مطلب ویسے ظلم کرنا بھی آتا ہے اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ یہ کہ تعولو نہ انصاف کر سکو تم، یہ اس چیز کے زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، اس لیے تم ایک سے ہی شادی کرو، 2 یا 3 یا 4 سے شادیاں نہ کرو۔ اگر تم انصاف کر سکتے ہو ان کے درمیان، اتنی تمہارے پاس طاقت ہے اور اتنا تمہارے پاس مال و دولت ہے اور اتنی تمہارے پاس جو ہے عقل ذہانت بھی ہے، اور تم ان چاروں کے ساتھ پورا رہ سکتے ہو، تو اسلام نے اجازت دی ہے تم 4 شادیاں کر سکتے ہو۔